میں آتا ہے سبق کے ساتھ سبق کو اختیار کرنا ایک مومن کی علامت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ اور اس سے علاج بھی کراؤ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر جس بیماری کو پیدا کرتے ہیں اسی وقت اس بیماری کی دوا کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ جو بیماری پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ اس بیماری کی دفع کے لیے دوا کو بھی بنا کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مریض جب دوا کھاتا ہے، مریض جب دوا کھاتا ہے، دوا اللہ سے دعا کرتی ہے کہ پروردگار میں اس کے پیٹ کے اندر جا کر اس کے لیے خیر کا سبب بنوں یا شر کا سبب بنوں۔ اگر اللہ کا حکم آیا تو جا کر اس کے اندر خیر بن جا، وہ دوا جا کر اسے شفا دیتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم آیا تو جا کر اسے شر بن جا، وہ دوا جا کر بجائے صحت کے اسے اور مزید بیمار بنا دیتی ہے۔ دوا اللہ کے حکم پر کام کرتی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا کوئی آدمی علاج کراتے ہوئے صرف ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے تو شریعت نے اسے مشرک کہا۔ ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس دوا کے ذریعے سے اسے شفا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ سخت پیٹ میں درد آیا۔ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار پتہ نہیں پیٹ کا درد بہت زیادہ ہے لیکن پیٹ کا درد کم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک کام کرو، فلاں گاؤں میں حکیم ہے، اس طبیب کے پاس جا کر علاج کرا۔ حضرت موسیٰ سیدھے اس طبیب کے پاس گئے۔ اب وہ زمانے کا حاکم بڑا ہوشیار تھا اور اس زمانے کے جو حکماں تھے بڑے پاورفل تھے اور ان کا ہر علاج اللہ تبارک و تعالی ایک کامیابی کے طور پر وہ کامیاب بھی ہوتے تھے اور ان کے علاج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کے دوا کے اندر بھی وہ طاقت رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ حکیم کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کئی روز سے پیٹ کا درد تھا، اللہ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حوالہ دیا، اب میرے پیٹ کے درد کو دور کرو۔ اب وہ حکیم صاحب موسیٰ کو لے کر ایک پتا توڑ کر اس کی گولی بنا کر دے کر کہنے لگے موسیٰ اسے کھا لو، پیٹ کا درد کم ہوگا۔ حضرت موسیٰ کھا لیے، پیٹ کا درد کم ہوا۔ پھر کئی دن کے بعد پیٹ میں درد آیا۔ حضرت موسیٰ سوچے اب میں حکیم کے پاس جا کر کہیں کوئی علاج کراؤ، میں جا کر پتا توڑ کر گولی بنا کر کھا لوں گا۔ سیدھے حضرت موسیٰ باغیچے کے پاس گئے، پتا توڑے، گولی بنائے، نگل لی۔ جیسے حضرت موسیٰ گھر کو پہنچے پیٹ کا درد بھی ڈبل شروع ہوا۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ اسی حکیم کے پاس جا کر علاج کراؤ۔ پھر حضرت موسیٰ حکیم کے پاس گئے، حکیم بلا لے کر گیا، وہی پتا توڑے، وہی گولی بنائی اور حضرت موسیٰ کو دیا تو حضرت موسیٰ کھا لیے، پیٹ کا درد ختم ہوا۔ اللہ سے حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ حکیم جو گولی بنائی میں بھی وہی گولی کھایا لیکن میرے کھانے پر درد زیادہ ہوا، اس کے بنانے کے بعد کھانے پر مجھے درد کم ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علاج کرانا تمہارا کام ہے، کھائی جانے والی گولی کے اندر، کھایا جانے والے دوے کے اندر شفا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم نے ایک سبب بنایا، اسے اختیار کرو، اس پر بھروسہ کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ شریعت نے کہا وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جو صرف ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر تو ایک ذریعہ ہے، دعا کا تعلق اللہ سے رہے، دوا کا تعلق اللہ سے رہے گا۔ تو دوا کا کرانا یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا دوا کھائی جانے سے پہلے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ پروردگار اسے صحت دو یا بیمار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کے اندر ایک نظام بنایا، ایک ایسا نظام بنایا
جس نظام کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بخاری میں آتا ہے جب میاں بیوی صحبت کرتے ہیں، میاں بیوی ملنے کے بعد منی کا جو نطفہ رہتا ہے وہ مادر رحم میں گرنے سے پہلے ایک فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے پروردگار کیا اس منی کے خطرے کو اس کے مادر رحم میں ٹکاؤ یا ضائع کرو؟ اللہ فرماتے ہیں اس منی کے خطرے کو اس عورت کے مادر رحم میں ٹکایا کرو۔ جب وہ منی کا خطرہ مادر رحم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے پروردگار کیا اب اس کی ہڈیاں بھی بنائی جائے؟ ہاں اس کی ہڈیاں بناؤ۔ جب اس کی روح داخل ہونے سے پہلے پھر فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار کیا یہ لڑکا بناؤ یا لڑکی بناؤ؟ اسے لڑکا بناؤ یا اسے لڑکی بناؤ؟ اس کیلکولیم کے ذریعے سے اولاد کی حقیقت کو معلوم کرنا یہ ڈاکٹروں کا کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس وقت حمل دکھتا ہے اسی وقت فرشتے کو کہہ دیتا ہے اسے لڑکا بناؤ، اسے لڑکی بناؤ۔ بالکل اسی طریقے سے مریض دوا کھانے سے پہلے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ پروردگار میں اسے شفا بنوں یا بیمار بن جاؤں۔ بہت سارے لوگ دوا کھاتے ہیں لیکن شفا نصیب نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ دوا نہیں کھاتے لیکن شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے قیمت کی دوائیں کھاتے ہیں، صحت نہیں ملتی، معمولی دوا کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے صحت دے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَدَاعُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، تمہارے بیماروں کی دوا دارو کیا کرو، تمہارے بیماروں کو اللہ کے لیے خرچ اگر کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خرچ کی وجہ سے اللہ بے حد خوش ہوگا۔ جب اللہ خوش ہوگا تو پھر تمہارے مریض کی بیماری کو اللہ اپنے فضل سے دور کر دے گا۔ آج قوم بیمار نہیں ہے، اس زمانے کے اندر ایک دور تھا بیماری کا دور بہت کم تھا، لیکن آج کا زمانہ جہاں دیکھو وہاں بیماروں کا ایک جیب غفیر رہتا ہے۔ ایک گھر کے اندر 4 افراد رہتے ہیں، 4 کے 4 بیمار۔ ایک دور تھا میٹھا کھانے پر طاقت سمجھا جاتا تھا، میٹھا کھانے پر فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ آج کا دور تو وہ ہے چاول کھانے سے بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس معاشرے کے اندر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اس گناہ کی نحوست کھائی جانے والی چیزوں پر پڑتی ہے۔ آج کون بیمار نہیں؟ ہر آدمی بیمار۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی حضرت یہ میرا بچہ ہے، آپ ذرا نصیحت کرو، یہ گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، اسے گڑ کھانے سے روکو۔ امام ابو حنیفہ کہنے لگے 2-3 روز کے بعد آنا۔ پھر 2-3 روز کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر امام ابو حنیفہ کے پاس گئی، جا کر کہنے لگے حضرت آپ نے کہا تھا 2-3 دن کے بعد آؤ تو میں لے کر آ گئی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹے آئندہ سے کبھی گڑ نہیں کھانا۔ میں نے پوچھا کہ حضرت اتنی ہی بات ہے؟ ہاں اتنی ہی بات۔ تو بڑھیا نے کہا اگر یہ بات 2 دن پہلے کہہ دیتے تو بہت اچھا تھا، اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا 2 روز پہلے خود مجھے گڑ کھانے کی بہت زیادہ عادت تھی، عادت کی وجہ سے میں مجبور ہو کر تیرے بچے کو نصیحت کرنے کے لیے آج سے میں بھی گڑ کو چھوڑ دیا۔ میں خود نماز نہ پڑھوں اور یہاں ممبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ سے کہو نماز پڑھو نماز پڑھو، میرا کہنا یہ گناہ میں داخل ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو اس بات کو تم کیوں کہتے ہو جسے تم خود عمل نہیں کرتے، اسے تم کیوں کہہ رہے ہو؟ بہرحال ایک دور تھا میٹھا کھانے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، آج حال کیا ہے ہر آدمی جانتا ہے، جہاں دیکھو وہاں بیمار۔
اس بیماری کے لیے سب سے بڑا شفا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بیماروں کی شفا میں نے صدقے کے اندر رکھا ہے، میں نے خیرات کے اندر رکھا ہے، میں نے غریبوں کی ضرورت مندوں کی ضرورتوں پر رکھا ہے۔ جو آدمی غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے اپنے قریب رکھتے ہیں۔ ایک عابد کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو شیطان نے عابد سے پوچھا بتا تو دنیا کے اندر کسے تو دوست رکھتا ہے؟ تو شیطان نے کہا وہ آدمی میرا قریبی دوست ہے جس کے اندر 3 عادتیں آ گئی، وہ میرا بڑا قریبی دوست ہے۔ عابد نے پوچھا کون سی وہ 3 عادتیں؟ تو شیطان نے کہا اگر کسی آدمی کے اندر شراب کی عادت ہو وہ میرا دوست ہے، دوسرا غصے کی عادت ہو وہ بھی میرا دوست ہے، تیسرا اگر کنجوس رہا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا وہ بھی میرا دوست ہے۔ پھر شیطان نے کہا اگر کسی آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئی تو پھر وہ میرا استاد بن جاتا ہے، میں اس کا شاگرد بن جاتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں ایک ہی آدمی کے اندر آ گئی، کوئی آدمی شرابی بھی ہے، کوئی آدمی غصے والا بھی ہے، کوئی آدمی کنجوس بھی رہا تو شیطان کہتا ہے آج سے یہ میرا شیخ ہے اور میں اس کا مرید ہوں، یہ میرا استاد ہے میں اس کا شاگرد ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سخی سے اللہ کی ہمیشہ دوستی رہتی ہے، گرچہ کے سخی فاسق کیوں نہ ہو، بخیل سے اللہ کی کبھی دوستی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دوست بناتا ہے، گرچہ کہ وہ فاسق بھی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے شیطان نے کہا مجھے بخیل عبادت گزار سے بڑا ڈر رہتا ہے، بخیل عبادت گزار سے مجھے کوئی ڈر نہیں رہتا، سخی گنہگار سے مجھے ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا بخیل سے کیوں ڈر نہیں، سخی سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا یہ آدمی عبادت کر کر تہجد پڑھ کر اللہ کے تمام اعمال ادا کر کر بھی ایک نہ ایک دن اس کی کنجوسی، اس کی بخالت اسے جہنم کو لے کر جائے گی، لیکن یہ گنہگار کسی نہ کسی دن اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کو داخل کرے گا۔ یہ عبادت گزار بخالت کی وجہ سے ضرور جہنم کے گھاٹ اترے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ موسیٰ کے زمانے میں ایک سامری تھا۔ سامری موسیٰ جیسے ہی کوہ طور پر گئے، سامری ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا کر لوگوں کو اعلان کرنے لگا دیکھو یہ جو بچڑا ہے اس کے اندر سے آواز آتی ہے۔ اب اس نے بچڑے کو ایسے بنایا، اس کے سامنے اور اس کے پیچھے ایک ایسا سرنگ ڈالا، ایک ایسا سوراخ رکھا جہاں ہوا بھی آ رہی تھی، اور اس نے ایک عجیب قسم کی آواز بھی اس نے بنائی۔ لوگ آئے، سامری کہنے لگا دیکھو یہ تمہارا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے، موسیٰ کا بھی خدا ہے، تم ایک کام کرو اس کی عبادت کرو، اس لیے کہ یہ بچڑا ہم سب کا خدا ہے۔ دیکھو یہ بات بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیے، لوگ اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت موسیٰ آ گئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جتنے لوگ اس بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں ان سب کو قتل کرو، ان سب کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے لوگ اس بچڑے کی عبادت کر رہے تھے ان سب کو قتل کر دیے۔ تو سامنے سامری ملا،
سامری جو بچڑے کو بنایا وہ پکڑا گیا، حضرت موسیٰ اسے مار رہے تھے، تو ہی اس کی بنیاد ڈالا ہے اور تو ہی اس کا جڑ ہے جس کی وجہ سے تو لوگوں کو گمراہ کیا، اسے قتل کر رہے تھے۔ آسمان سے جبرائیل اترے، کہنے لگے کہ موسیٰ اسے قتل نہ کرو، اللہ کا حکم آیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار یہی تو وہ سامری ہے جس نے بچڑے کو بنایا اور تو بنانے والے کو کہہ رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے کیسے قتل کرو گے، اس لیے کہ وہ میرے غریب بندوں کی مدد کرتا ہے، اسے چھوڑ دو، اس کی فطری موت جو ہے وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد اسے جو عذاب ملنے والا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن سخی ہے، سخی سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ موسیٰ سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور ایک دور آئے گا جس زمانے میں میرا پیغمبر سب سے بڑا سخی رہے گا۔ اس دنیا کے اندر تمام انبیاء میں سب سے بڑے سخی جو تھے وہ میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو سخی رہتے ہیں ان سخیوں سے میں دوستی بناتا ہوں، جو بخیل رہتا ہے اس سے میری دوستی کبھی نہیں بنتی۔ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، غریب اس سے محبت، اللہ کے ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتا ہے صدقے کے نام پر، جو خیرات کرتا ہے وہ میرے نزدیک اس کا مقام بہت بڑا بن جاتا ہے۔